اپنی بات کا آغاز پشتو کی شعر سے کروں گا چې دا ښار هسې په نوم د انسانانو د لالیا چې دا ښار هسې په نوم د انسانانو د لالیا ځنګل دی پکې راج د شرمخانو د لالیا نه ښکاري او نه مخې له راځي چې لاس په لاس شو نه ښکاري او نه مخې له راځي چې لاس په لاس شو یو جنگ دی را په غاړه د پیریانو د لالیا اسپیکر صاحب پچھلے 3 دن سے صوبائی اسمبلی کے اندر ہمارے خیبر پختونخوا کے جو تاریخ رقم ہو رہی ہے خوف کے بت توڑنے کی وہ قابل تحسین ہے تاریخ میں پہلی بار یہاں پر وہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو پچھلے 77 سال میں کوئی بھی اس پر لب کشائی نہ کر سکا آج پاکستان تحریک انصاف کے یہ ارکان جو خان صاحب کے نڈر اور بے باک صفائی سارے وہ سارے خوف اور ڈر سے ہٹ کے وہ باتیں بتا رہے ہیں آج جو ہمیں بہت پہلے بولنی چاہیے تھی جو بہت پہلے کہنے چاہیے تھی جناب اسپیکر کل یہاں پر شکیل صاحب نے بھی قیام پاکستان سے لے کر آج تک جو کچھ اس ملک میں ہوا اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی تھی میں مختصر بات کروں گا کہ ہمیں بچپن میں اسکول میں مطالعہ پاکستان میں سوشل اسٹڈی میں جو بتایا گیا تھا کہ قیام پاکستان کا وجود کیوں عمل میں لایا گیا اور یہ کیوں ضروری تھا کہ پاکستان وجود میں آ جائے لیکن 77 سال گزرنے کے بعد آج ہم اس فلور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں اس وقت سفید انگریز تھے اب صرف چمڑے کا رنگ بدلا ہے کالوں کی حکومت آئی ہے اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو بر صغیر کے وسائل پر قابض تھی اور آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پورے پاکستان کے وسائل پر قابض ہے جناب اسپیکر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی سیاست میں مداخلت کی جو بار بار پریس کانفرنس میں بھی اپنا یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کرتے میں تو کہتا ہوں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ جمہوریت کیا ہے یہی پڑھا تھا کہ بائی دی پیپل فار دی پیپل فرام دی پیپل لیکن اس سیاست سے انکاری لوگوں نے پاکستانی جمہوریت کا جو ڈیفینیشن ہے وہی چینج کیا ہوا ہے یہاں پر بائی دی اسٹیبلشمنٹ فار دی اسٹیبلشمنٹ فرام دی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے جناب اسپیکر ان کو آپ آئینے دکھاتے ہیں تو یہ اچانک آ جاتے ہیں 9 مئی پر 9 مئی کا تقریباً 1.5 سال گزر گیا پہلے دن سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف ہے کہ آپ لوگ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ دنیا کی کسی بھی عدالت سے اس کی آزادانہ تحقیقات کرائیں اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں ملوث ہوا جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا دی جائے لیکن 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی وہ 9 مئی کے اس مسئلے کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ڈرامہ خود ان لوگوں نے رچایا تھا بڑی عجیب بات ہے اس وقت میرے صوبے کا صدر پرویز خٹک صاحب تھے اگر اس صوبے کے اندر کچھ ہوا ہوگا ایک پہلے تو ہوا نہیں ہے اگر ہوا بھی تو اس وقت پرویز خٹک ہماری صوبائی صدر تھے اس کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے کیا ہوگا لیکن پرویز خٹک صاحب آج کل کدھر ہیں
اس کے خلاف کون سی انکوائری بنی، وہ آج کل کون سے عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ یہ ڈرامے مزید بند ہونے چاہیے۔ یہاں پر میری بہن نے بات کی کہ سی ایم صاحب نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ اس کو سی ایم صاحب کے الفاظوں کی دکھ تو ہے، لیکن جو شب خون مارا گیا تھا اس کے بارے میں بہن نے ایک بھی بات نہیں کی، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح نہیں چلے گا جناب اسپیکر، اور میں اس بہن کو کہتا بھی ہوں کہ انشاءاللہ سی ایم صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہم پوری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی اور بدامنی کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ریاست دو دستور والا معاملہ ہے۔ چند دن پہلے اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی پنجاب کے شہر گجرات سے گرفتار ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو کسی قسم کی گہما گہمی نظر نہیں آئی، کوئی آپریشن آپ کو وہاں پر نظر نہیں آیا۔ پکڑا جاتا ہے گجرات میں اور ان کی ٹھکانے ڈھونڈے جاتے ہیں پاکستانی قبائلی علاقوں میں۔ جناب اسپیکر، سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر کچے کے مقام پر ایک ریاست بنی ہوئی ہے، ڈاکو نے اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے۔ ان کے پاس بختر بند گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، لیکن ریاست کے گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ریاست کے جیٹ طیارے ان کے خلاف کبھی حرکت میں نہیں آئی۔ یہ ریاست کا اس پختونوں کے ساتھ ہم قوم پرستی کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا قائد قوم پرستی کے قائل نہیں تھا، ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو باتیں حقیقت ہے وہ ہمیں بتانی پڑے گی۔ ایک بات اور، ہمارے چند میڈیا کے دوستوں نے سی ایم صاحب کے بیان پر بڑا شور مچایا تھا، ادھر بیٹھے بھی ہوئے۔ میں خود 2-3 بار پریس کلب کا صدر رہ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میڈیا کے مسائل کیا ہے، وہ کیسے اپنے کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستانی میڈیا آج ہمیں بتا سکتا ہے کہ وہ آزاد ہے؟ کیا پاکستانی میڈیا پنڈی سے کنٹرول نہیں کیا جاتا؟ مجھے یہ بتائے کہ وہاں بلوچستان سے ہماری ایک بہن، پاکستان کی ایک بیٹی لاکھوں کا مجمع لے کے اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے، لیکن پاکستانی نیوز چینل پر اس کی سنگل لائن سٹوری بھی نہیں چلتی۔ اس وقت پاکستان کے نہیں، دنیا اسلام کے ایک عظیم لیڈر، اس کا نام اور اس کی تصویر چلانے پر پابندی کس نے لگوائی؟ یہ بھی تو میڈیا بتا دینا۔ اسرائیل کے صدر کا نام چل سکتا ہے، ان کے وزیر اعظم کا نام چل سکتا ہے، لیکن میرے ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر کا نام اور تصویر وہ نہیں چل سکتا۔ اور تیسری بات، پی ٹی ایم کے منظور پشتین صاحب، ان کے چند باتوں سے ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، چند باتوں سے ہم اتفاق بھی کریں گے۔ میڈیا یہ بھی ہمیں بتا دے اگر وہ کسی ضلع میں جاتے ہیں تو وہاں کے پریس کلبوں کو تالے کون لگواتا ہے؟ تو آج میڈیا اپنا کردار ادا کرے، وہ بھی اس بارے میں کھل کر آ جائے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کرکٹ کے اصطلاح میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے نائٹ واچ مین کی، ٹیسٹ کرکٹ میں۔ اس میں نائٹ واچ مین وہ بندہ ہوتا ہے جو شام کے قریب 1-2 اوور جب رہ جاتے ہیں، بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کو صرف رات گزارنے کے لیے وکٹ پر سٹے کرنے کے لیے لے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ نائٹ واچ مین ہے۔ خان صاحب آئے گا انشاءاللہ، وہ وکٹ پر انشاءاللہ کھڑا ہوگا دوبارہ، اس ملک کی معیشت کو بھی سنبھالے گا، یہ ملک آگے انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا، اور اس ملک میں جو دہشت گردی اور بدامنی کی جو لہر ہے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہوگا۔ آخر میں ایک شعر میں اپنے ان دوستوں کو جو آج کل اس حالات پہ کھل کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں
ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ بہت شکریہ جی۔